ہاں کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی ہے, جن کو ماں بہن کی عزت کرنی نہیں آتی ہے, وہ مجھے کیا وہ تو اپنی بہنوں کو بھی بولتے ہیں. It doesn't mean. لیکن گزشتہ چند مہینوں سے آپ FIA کے بھی چکر کاٹ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں بہت بداشائی لڑکی ہوں, میں نے بہت کمپرومائز کیا, لوگوں نے بیڈ کمنٹس کیا, میں نے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نگر کا نام بدنام کیا؟ اب میرے ساتھ کچھ ایسی لڑکیوں کی جن کے چادر وغیرہ نہیں, ان کے ساتھ مجھے کمپیئر کیا گیا, اور میرے پکچرز کو تھوڑا سا زوم کر کے تھوڑا سا استعمال کیا گیا. ان لوگوں نے یہاں پہ سب برابر ہے, نہ کوئی سنی ہے, نہ کوئی شیعہ ہے, نہ کوئی اسماعیلیہ ہے. تو آپ یہ بس میں اتنا کہنا چاہوں گی, جو کرنا ہے کریں. کہہ سکتے ہیں کہ آپ علاقائی نفرت کا شکار ہوئی ہوں, کیوں نہیں ہوئی ہوں. پرسنلی جو میرے حق میں بول رہے تھے ان کو جا کے میرے بارے میں بول کے ان کا برین واش کیا جا رہا تھا. نگر کی پہلی بیٹی ہے, اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے تو باقی والے خود بخود سائڈ ہو جائیں گے. تو اب یہ سوچے کہ وہ کس حد تک گر سکتے. میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ کتنا آسان سمجھتے ہیں کسی لڑکی کی کریکٹر کے اوپر بات کرنا, اس کو کرٹیسائز کرنا. ابھی میں یہ سمجھتی ہوں, ابھی تو میں گونسلے سے ابھی میرا سر باہر نکلا ہے, ابھی تو بیچاری میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے مجھے واپس گونسلے میں ڈالے, لیکن میں وہ نہیں ہوں جو واپس گونسلے میں جاؤ. کوئی مجھے یہ سنتے بیٹھ گئے نا, لوگ کیا کہیں گے, میں یہ بھی بتا دوں لوگ کیا کہیں گے. آپ نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے نہیں آئے, یہ بات یاد رکھو. السلام علیکم سامعین کرام, آپ کا میزبان فرحان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ فرحان احمد یوٹیوب چینل. سامعین کرام, امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے, میرے کریم کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. سامعین کرام, آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک میڈیا پرسن تشریف فرما ہے جن کا تعلق نگر سے ہے. میڈیا پرسن ہے, اچھا بولتی ہے جب بھی کیمرے کے سامنے آتی ہے, ان کا لب و لہجہ, ان کا انداز بہت ہی نرالا ہوتا ہے. اچھا بولتی ہیں اور کوشش کرتی ہے گلگت بلتستان کے علاقوں کے حوالے سے یہ پروگرامز کرے, علاقائی کلچر کو بھی متعارف کراتی ہے, اور اپنے علاقے کے خوبصورتی, اپنے علاقے کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کرتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمرین نگری. آئے تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں کہ سمرین, بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سمرین. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیے گا کہ ہو از سمرین نگری. سمرین نگری از ڈاٹر آف گلگت بلتستان, جن کا تعلق نگر سے ہے. اور تو بس میں اکثر یہ کہتی ہوں نگر سے میرا تعلق ہے, نگری نام رکھا ہے تو دیٹس مین کہ میں نگر سے میرا تعلق ہے. اور جو میری اسکولنگ ہوئی ہے وہ اسلام آباد سے ہوئی ہے. اس کے بعد کالج, اور ابھی میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو ابھی اسٹڈی میری کنٹینیو ہے. اینڈ سیکنڈ یہ کہ سمرین, جب میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا تو ایز RJ میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا, اور میں 1 سال تقریباً ایز RJ کام اسٹارٹ کیا. اس کے بعد میں آئی جناب اینکرنگ کی طرف. تعلیم کیا ہے آپ کی؟ تعلیم میں BS کر رہی ہوں, ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی, میڈیا اینڈ مارکیٹنگ میں. قراقرم یونیورسٹی سے. جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ میڈیا میں آپ کی شروعات ریڈیو سے ہوئی, کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ کب اور کیسے ہوئی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جب میں اسلام آباد سے آئی میٹرک کر کے, ٹھیک ہے, میٹرک کے بعد تو میں اسٹڈیز میں اچھی تھی, تو میرے پیرنٹس کی یہی خواہش تھی کہ میں کیڈٹ میں جا کے وہاں پہ میں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کر لوں, چونکہ میرے اسٹڈیز میں بہت اچھی تھی. یہاں پہ آئی, بدقسمتی سے یہی مجھے ریجیکٹ کیا گیا, مجھے ٹیسٹ کا موقع بھی نہیں ملا کیونکہ کچھ ایشوز تھے اس وجہ سے. تو یہاں پہ بدقسمتی سے وہاں پہ ایڈمیشن کلوز ہو گئے, اور وہاں پہ کوئی ریفرنس بھی نہیں چلتا کہ آپ جو ہے ریفرنس اپنا چلا لو اور آپ کو ایڈمیشن ملے. تو بدقسمتی سے مجھے یہاں پہ اسٹڈیز کنٹینیو کرنی پڑی. تو ہوا کچھ یوں کہ میں تیاری کر رہی تھی کیڈٹ کی, تو ہماری ہمسائیگی میں ایک پٹھان تھی RJ لبنہ خٹک, جانتے ہوں گے لبنہ خٹک. جی, تو ان کے پاس امی مجھے لے کے گئی کہ گرامر, انگلش گرامر کی پریکٹس کے لیے مجھے ان کے پاس لے کے گئی.
تو جیسے میں نے بولنا اسٹارٹ کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ سمرین ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی کہ آپ بولتی بہت اچھا ہو, مطلب اٹریکٹیو ہو, آپ بہت اچھا بولتی ہو, ایک کام کیوں نہیں کرتے, آپ آر جے کیوں نہیں بنتی. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ آر جے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آپا یہ کیا ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ FM 99. تو میں نے سنا تھا بچپن میں کہ FM 99 ہوتا ہے, لیکن ایکچولی وہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے. کہتے آپ میرے پاس آئے, آپ اپنے جا کے پیرنٹس سے پرمیشن لیں. امی تو ساتھ ہوتی تھی. امی نے کہا کہ اچھی بات ہے, اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں, ہم تو چاہتے پڑھایا اس لیے ہے کہ ہماری بیٹی آگے گرو کرے. تو میں گھر آئی, میں نے اپنے ابو سے کہا, میں نے کہا ابو اس طرح جو لبنہ آپی ہے اس نے مجھے آفر کیا ہے کہ مطلب آپ آر جے بنیں. تو ابو نے کہا میں تو سنتا ہوں, مجھے تو اچھی بات ہے. لٹرلی آپ یقین کریے نا کہ تب میرے ابو نے میرے ڈریس خود ڈیسائیڈ کیا, میرے جوتے خود ڈیسائیڈ کیا, اب یہ پہن کے جائیں گے, یہ ڈریس آپ پہن کے جائیں گے. مطلب اتنا اپریشیٹ کیا مجھے, اتنا سپورٹ کیا میرے فادر نے مجھے. اور میں لبنہ آپی کے ساتھ گئی, رات کو پروگرام ہوتا تھا, میں ان کے ساتھ گئی. تو مجھے فرسٹ میں رکھا ایز اے گیسٹ, مجھے انٹروڈیوس کروایا. تو سر سیفی, چونکہ سب جانتے ہیں سر سیفی کون ہے, تو سر سیفی وہاں پہ تھے. تو جب میں گئی ہی وہ شوق کہ مطلب نگر سے کوئی بیٹی اٹھ کے آئی ہے. اور جب میں نے بولنا, پہلے تو ان کو لگا کہ شاید کہ آئی کانٹ نا, لیکن جیسے میں نے بولنا اسٹارٹ کیا, جیسے میں نے انٹروڈیوس کروایا, تو فیڈ بیک بہت اچھا آیا سب کی طرف سے, بہت اچھا فیڈ بیک آیا. تو سر سیفی نے اسی ٹائم جب ہم گھر آئے تو کال کر کے کہا کہ اس کو بلائے, اس کو میں چاہتا ہوں یہ کرے. تو ایک دو دفعہ سر سیفی میرے ساتھ بیٹھے, تیسری دفعہ مجھے آنر کر دیا. تو لوگوں کی طرف سے بہت اچھا. پہلے سمرین نگری میں نام نہیں رکھا تھا, میں نے سمرین رکھا تھا. اس کے بعد کرتے کرتے اچانک سے میرے رکھنے کا مشورہ کس نے دیا؟ لٹرلی کسی نے نہیں دیا. یہ آئی ڈونٹ نو, یہ میرے منہ سے پھسل گیا تھا, یہ سمجھے. جب میں پروگرام کر رہی تھی, آر جے سمرین میرا نام تھا. پروگرام کرتے کرتے اچانک میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں FM 99 گلگت بلتستان, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرین نگری. اچانک سے میرے منہ سے نگری نکل گیا, کیونکہ مجھے کامنٹس آتے تھے نا, تو وہ نگر, جمیل نگر, حسن نگر, حسین, اس طرح سے نگری آ رہا تھا. اپنی پہچان بتا رہے ہوتے. ہاں, تو بس اچانک سے میرے منہ سے نگری نکل کے اس سے ٹائم سر سیفی نے آ کے ویڈیو روکی اور مجھے کہا واہ یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا کیا؟ کہتے آپ نے اتنا اچھا نام چنا. میں نے کہا میں نے کیا بولا؟ کہتے سمرین نگری. اس کے بعد سے بس میں نے کہا چونکہ میرا تعلق نگر سے ہے اور ظاہر ہے مجھے اپنے نگر کو, ایک قوم کو پروموٹ کر رہی ہوں, تو نگری رکھنا میرے لیے, کیونکہ میرے جو گولس ہے آگے پروموٹ کرنا اپنے علاقے کو, اس کے لیے بیسٹ آپشن. نگر کے لوگوں کی طرف سے آپ کو کیسا رسپانس ملا جب آپ نے میڈیا, جب فرسٹ ٹائم میڈیا پہ آئی اور انٹروڈیوس ہوئی آر جے سمرین نگری نام سے, تو آپ کے علاقے کے لوگوں کی طرف سے آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ دیکھیے مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لائک مسئلے تو ہر فیلڈ میں آتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے نگر کے لوگ یہ آپ کو بدنام کرنے کی, آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی, آپ کو سب کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے نگر کے لوگ. تو میں یہ فخر سے کہتی ہوں کہ میرے قوم نے مجھے بہت سپورٹ کیا. یہ میڈیا میں میرا 4 سال ہے, الحمدللہ فخر سے کہتی ہوں. آج سمرین نگری بنی ہے جسٹ بیکاز آف میری قوم. میں نگر قوم کے بہت شکر گزار ہوں. ہاں کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی ہے, جن کو ماں بہن کی عزت کرنی نہیں آتی ہے, وہ مجھے کیا, وہ تو اپنی بہنوں کو بھی بولتے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین. لیکن جو پڑھی لکھی قوم ہے نا نگر کی, ہمیشہ مجھے کامنٹس میں جب بھی مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں, جب بھی میرے پر کوئی بھی کامنٹ کر لیتا ہے, بیڈ کامنٹ کر لیتے ہیں, تو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے, وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ سمرین آپ ایک اچھا کام کر رہی ہو, ٹھیک ہے آپ کر سکتی ہو, نگر کی پڑھی لکھی یوتھ آپ کے ساتھ ہے, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور ابھی تک جو سپورٹ ہے یا جو مجھے حوصلہ ہے وہ نگر قوم کی ہی طرف سے, اور پراؤڈلی کہتی ہوں میرا بہت ساتھ دیتی, بہت سپورٹیو ہے نگر قوم. گزشتہ چند مہینوں سے آپ FIA کے بھی چکر کاٹ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ ہاں پہلے تو یہ کہ میں بہت برداشت والی لڑکی ہوں. میں نے جتنے دیکھو انسان کی دوسروں کو انسان کی کامیابی نظر آتی ہے, لیکن جو اسٹرگلس جو اس نے فیس کیا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو میں بہت برداشت والی لڑکی ہوں. میں نے بہت کمپرومائز کیا, لوگوں نے بیڈ کامنٹس کیا, میں نے یہی کہہ کے ٹالا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بس لوگوں کو آپ نے موقع نہیں دینا, کوئی ایسا موقع نہ دے کہ لوگ آپ پہ بات کرے. لیکن پیٹھ پیچھے تو ہر کوئی بولتا ہے, لیکن بات یہ کہ سامنے آ کے کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کافی, پیٹھ پیچھے ہر کوئی بولتا ہے. تو پہلے ایک دفعہ یہ 7-8 مہینے پہلے ایسا ہوا کہ
ایک پیج ہے ٹھیک ہے, تو انہوں نے میری پکچر پہ کراس لگایا اور یہی کہا کہ نگر کا نام بدنام کر رہی کیا اس طرح. میں نے اگنور کر دیا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, کرنے دو کوئی بات نہیں. اور جب تک کہ آپ پہ طنز نہ ہو, جب تک کہ آپ کو کرٹیسائز نہ کرے, جب تک کہ آپ کو آپ کو ہٹ نہ کرے نا, تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تھینک یو سو مچ میرے ہیٹرس کو, میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کی انہیں نفرت کی وجہ سے میرے اندر ایک جنون آ جاتی ہے کہ میں کچھ یونیک کروں, میں کچھ کروں, اور میرے اندر بہت آنکھ ہے, میں بہت میں کر بھی لوں گی, لیکن جب تک کہ آپ کے اوپر کرٹیسائز نہ ہو تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نگر کا نام بدنام کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ بھی ایک میڈیا پرسن ہیں, میں بھی میڈیا پرسن ہوں, آپ کو لگتا ہے میں نے ایسا کچھ کیا ہے؟ نہیں, مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا, بیکاز دیکھیں میڈیا پہ آ کے بات کرنا یہ تو علاقے کے لیے فخر ہونا چاہیے, نہ کہ علاقے کی بدنامگی. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نگر کا نام بدنام کیا ہے. ہاں ایکچولی یہ میں بات کر رہی ہوں. تو ہوا کہ میں نے اگنور کر دیا, اس کے کافی ٹائم بعد سب کچھ نارمل تھا, اچانک سے ایک اور پیج میرے سامنے آیا. وہ کچھ پیجز میں, کچھ چینلز میں مجھے اپریشیٹ کیا کہ سمرین نگری جو ہے نا, ایک چھوٹی سی عمر میں, ٹھیک ہے میری ایج ہی کیا ابھی 22-23 سال, اس عمر میں جو ہے نا, میں نے یہ 17-18 سال کی عمر میں نے اسٹارٹ کیا کام. تو اس عمر میں آ کے میں ایک قوم کو پروموٹ کر رہی ہوں, پلس اپنی جو صلاحیت ہے اسے بڑھ کے میں کوشش کرتی ہوں. میں زیادہ تر عوام یہ کیا کہتے ہیں عوام الناس کے لیے کام کرنے کی میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے. میڈیا میں آ کے ایک مائک لے کے بس اپنے آپ کو ایک سکسیزفل آدمی کو, کسی خاتون کو لا کے اس کی سٹوریز بتا کہ مجھے کیا ہی ملے گا, لوگ کیوں سنیں گے, اتنا کیوں سنیں گے, ان کا کیا مقصد. ہمیشہ سے میڈیا میں آنے کا میرا یہی مقصد ہے کہ میں, یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ رہ کے آپ پازیٹیوٹی پھیلا سکتے ہو, آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو. میں یہ سمجھتی ہوں پلیٹ فارم اس لیے. تو کچھ لوگوں نے پھر اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے میرے نام پہ میرے پکچرز کا یوز کر کے, اور ان کی ہمت بھی تو یہ نہیں ہوئی نا کہ ٹیک کرے میرا نام. میرے ساتھ کچھ ایسی لڑکیوں کی جن کے چادر وغیرہ نہیں, ان کے ساتھ مجھے کمپیئر کیا گیا, اور میرے پکچرز کو تھوڑا سا زوم کر کے تھوڑا سا استعمال کیا گیا. ان لوگوں نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ سمرین نگری اگر لکھتے تو تب FIA یا کوئی ایکشن لے سکتی تھی. پھر میں FIA کے پاس میں مجبوراً میں گئی, میں نے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا ہم ایکشن لیں گے, لیکن ان لوگوں نے بڑے چالاکی سے میرا نام کچھ بھی نہیں ایسا مینشن کیا تھا. دیکھیں آپ اس پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لیے یہاں پہ سب برابر ہے, نہ کوئی سنی ہے, نہ کوئی شیعہ ہے, نہ کوئی اسماعیلیہ ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ میرا کاسٹ نہیں دیکھیں گے, آپ میرا کام دیکھیں گے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ میری سٹوری کیا ہے, میں کیا ہوں, میرا کام کیا ہے. تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گی, جو کرنا ہے کرے. کہہ سکتے ہیں کہ آپ علاقائی نفرت کا شکار ہوئی ہوں, کیوں نہیں ہوئی ہوں. اور میں نے پہلے کہا میں بہت اسٹرانگ لڑکی ہوں. اگر میری جگہ میں کوئی اور ہوتا تو شاید کہ آپ پر ان کی اتنی تنقید بھی ہو رہی ہے, علاقائی تنقید بھی ہو رہی ہے, اس کے باوجود آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے روکا نہیں آپ کو کہ اب بس کر دو, یہ نہ کرو, مزید اس کو کنٹینیو نہ کرو. اس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں. دیکھیں ابھی جہاں پہ میں ہوں, جسٹ بیکاز آف مائی فیملی. بالکل ایک بیک بون کی طرح میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہے, چاہے میرے فادر ہو, چاہے میرے مدر ہو, چاہے میرے بردرز ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جاتی ہوں, دیکھیں مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سمرین مطلب شاید کہ گھر میں ٹرسٹ ایشوز ہوں گے, سمرین اکیلی نہیں ہی آتی ہے اور اکیلے کہیں نہیں جاتی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب میرے فیملی کو مجھ پہ ٹرسٹ نہ ہوتا تو مجھے اس فیلڈ میں آنے ہی نہیں دیتے. بس میں یہ چاہتی ہوں لوگوں کو میں موقع نہ دوں, لوگوں کو موقع نہ دوں کہ سمرین نے یہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں بالکل موقع نہیں دیتی ہوں. میرے ساتھ میرے جو خالہ ہے, میرے بھائی ہے, میرے امی ابو, سب مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. جی. اور لاسٹ ٹائم جو یہ میرے ساتھ ہوا تھا, کچھ لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا, کچھ لوگ کلیم کر رہے تھے پرسنلی, جو میرے حق میں بول رہے تھے ان کو جا کے میرے بارے میں بول کے ان کا برین واش کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے میں نے کہا میں خود کو کیسے مطلب میں لوگوں کو کیسے میں بتاؤں کہ مطلب کہ وہ سب کچھ نہیں ہے جو وہ سن رہے ہیں. ہمارے سوسائٹی کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں, کانوں سے سنا اور اس پہ یقین کر جاتا ہے. اس وجہ سے میں تھوڑی بہت اپسیٹ ہو گئی تھی اور میں گھر تک محدود رہی. تو ایک دن میری مدر آئی, مجھے یہ کہا کہ کیوں نہیں کام کر رہی ہو. میں نے کہا میرا دل نہیں کرتا. میری مدر غصے میں آئی, مجھے ہلکا سا لگایا بھی, اور مجھے یہ کہا کہ اگر آپ پیچھے ہٹ گئی
تو آپ کے جو دشمن ہیں جو بولتے ہیں آپ کے بارے میں ان کو تو موقع مل جائے گا کہ بھائی ہم تو کامیاب ہو گئے اپنے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے, ہاں اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے, لے ہٹ گئے نا پیچھے. اور یہ جن لوگوں نے کیا ہے میرے ساتھ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا نا کہ سمرین مطلب میڈیا میں تو نگر کی اور بھی لڑکیاں ہیں, ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے, ان پہ نہیں بولا جائے, آپ کو کیوں بولتے, مطلب آپ کو کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ دیکھیے بہت سارے اور بھی لڑکیاں ہیں وہ بھی پردے میں آتی ہیں, لیکن میں پراپر پردے میں اس لیے آتی ہوں تاکہ میں لوگوں کو موقع نہ دوں, نہ میں چادر کے سٹائلز کرتی ہوں, نہ میں کچھ ایسا بیہودہ وہ مطلب وہ کرتی ہوں کہ لوگوں کو موقع ملے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ اس طرح وہ لوگ چادر اس طرح بھی کر کے آتے ہیں, آپ حالانکہ پراپر آتی ہو تھا پھر بھی آپ کو کیوں ہٹ کیا جاتا, بہت سارے لوگوں نے کہا. تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ جواب ملا کہ یہ نگر کی پہلی بیٹی ہے جس نے میڈیا میں قدم رکھا, میڈیا کو جو ہے نا اس نے سب کے سامنے پروموٹ کیا, سب کے سامنے انٹروڈیوس کروایا. نگر کی پہلی بیٹی ہے, اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے تو باقی والے خود بخود سائڈ ہو جائیں گے. تو اب یہ سوچے کہ وہ کس حد تک گر سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا پلان ہے آپ کا فیوچر کا, کیا بننا چاہ رہی ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ فیوچر کے تو بہت سارے پلانز ہیں میرے, میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. لائک سب سے پہلے میں اپنے قوم کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں. میں ہمارے قوم کو بہت سارے لوگ غلط بولتے ہیں, بہت سارے لوگ نیگیٹو سینس میں لیتے, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے قوم ابھی بدل گئی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائے کہ اسلام نے کس چیز سے منع کیا آپ کو؟ اسلام نے کسی چیز سے منع نہیں کیا آپ کو. شرط یہ کہ آپ اپنے پردے کا خیال رکھیے, آپ ہر چیز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کچھ لمٹس ہے جن کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں آئی ہوں تو میں ہمیشہ سے میری یہی کوشش ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں سمرین نگری ایک پورے قوم کو پروموٹ کر رہی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ میرے قوم کے سر جھک جائے کہ یار یہ سمرین نگری نے ایسا کیا ہے. کیونکہ بہت ساری لڑکیاں بھی, میں میڈیا میں ہوں, میرے ساتھ کلاس میٹ سے بہت ساری جن کا تعلق نگر سے ہے, ان کے لیے مانے یا نہ مانے میں ایک رول ماڈل ہوں. مجھ سے آ کے پوچھتی ہے, نگر کی لڑکیاں جب کام سٹارٹ کرتے مجھ سے آ کے پوچھتی ہے کہ یار کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اس میں کیا کیا ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل بنائی اس عمر میں. بہت سارے لوگوں کے میں کونسلنگ کرتی ہوں. ایٹ دا اینڈ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھے کسی کی باتوں پہ یقین نہ کرے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی فکر نہیں رہتی, مجھے دوسروں کی فکر رہتی, کون کہاں جا رہا ہے, کون کیا کھا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. میں سم ٹائم میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ کتنا آسان سمجھتے ہیں کسی لڑکی کی کریکٹر کے اوپر بات کرنا, اس کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان سمجھتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے کچھ ایسے جملے جو دل کو لگ جاتے ہیں. اور لازمی نہیں آپ کسی کو بددعا دو, لیکن آپ کو جب برا لگتا ہے, آپ کے دل آزاری ہوتی ہے, تو اس کا بدلہ تو خدا آٹومیٹکلی لے رہا ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ ہم بدلہ لیں, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ بڑی ذات ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو لے گا بدلہ. تو کسی جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھے, کسی کے باتوں پہ یقین نہ کرے, اور کوشش بس یہی کرے. میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ میں نے جتنا فیس کیا ہے 4 سالوں میں, یہی میں نے فیس کیا ہے. بس کہ جب تک کہ آپ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں, کسی کی باتوں پہ یقین نہ کریں, اور جب کوئی آگے بڑھنا چاہتے کوشش کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں. جب ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو خدایا ان کو ڈاؤن بھی فیل نہ کروائے کہ ان کے ٹانگیں کھینچنا. ابھی تو میں یہ سمجھتی ہوں, ابھی تو میں گھونسلے سے, ابھی میرا سر باہر نکلا ہے, ابھی تو بیچاری میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے مجھے واپس گھونسلے میں ڈالے, لیکن میں وہ نہیں ہوں جو واپس گھونسلے میں جاؤں. کوئی مجھے ہٹا ہی نہیں سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے آگے ان فیوچر کیا کرنا ہے. اگر میں یہ سنتے بیٹھ گئے نا لوگ کیا کہیں گے, میں یہ بھی بتا دوں لوگ کیا کہیں گے. آپ نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا. اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے نہیں آئے, یہ بات یاد رکھو. آپ جو بھی کرو, آپ اچھا بھی کام کرو. اب میں ویڈیوز بناتی ہوں, لائک اس کے ہیلپنگ ویڈیوز بناتی ہوں میں, تو ہر ایک کو میں کیمرے کے سامنے نہیں لاتی. جن کی خواہش ہوتی ہے وہ سامنے لاتے. تو وہ ایک اچھا کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شو آف کرتی ہے, یہ بھیک مانگتی ہے, اسے کہتے ہیں آن لائن بھیک مانگنا. تو مطلب کہنے سے مراد یہ کہ نیگیٹو بات کرنے والے یہاں بھی کر جاتے ہیں. تو بس یہی کہ کوشش کرے کہ کسی کو آگے جانے سے نہ روکے, اپریشیٹ کرے. کیونکہ جب آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ایک ہمت آ جاتی ہے. اور جب آپ ایک گول فکس کریں, آپ
کا ایک ایم ہونا چاہیے, ایک خواب ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے, اس پہ فوکس کرے, لوگوں کے یہ بیہودہ باتوں پہ فوکس نہیں کرے. میرے فادر کہتے ہیں نا, لوگوں کے باتیں سنیں گے نا تو گھر سے کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیتے لوگ. اگنور کرنا ہے, اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے, آگے بڑھ کے مردوں کے شانہ بشانہ اپنے کام کرے. سمرین, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اپنی مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا اور ہمارے کہنے پہ آپ تشریف لائی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سامعین کرام, سمرین نقوی آج کی ہمارے پوڈ کاسٹ کی مہمان رہی. امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ تمام کو اچھا بھی لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی ویلیویبل سجیشنز ضرور لکھ بھیجیں. جاتے جاتے اتنا کہوں گا, کوشش کریں آپ کے ہاتھ سے, آپ کے وجود سے کسی کو تکلیف, نقصان نہ پہنچے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دعا کے لیے جب بھی ہاتھ بلند کریں گے فرحان اور فرحان کے پیاروں کو یاد رکھیے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.